السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، آج طب اسلامی اور طب یونانی کے علاج کے متعلق کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب میں نے اساتذہ کرام سے طب کا علم حاصل کیا اور اس کے بعد پھر میں نے حکماء سے پریکٹس کرنی شروع کی، جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں، کہ ان سے دوائیں بنانا اور پھر یہ تمام ادویات، مجونے، کیپسول، گولیاں، صفوف وغیرہ، یہ ادویات کو تیار کرنے کا طریقہ سیکھا، شربت کا طریقہ، یہ کشتے جتنے بھی یہ یعنی طب کے متعلق علوم ہے، ان کا پریکٹیکل جب میں نے حکماء سے کیا تو جو میرے بہت عظیم حکیم ہیں، تو ان سے میری ایک مجلس ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، اور ایک نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی طبیہ کالج میں۔ جب میں پہلے دن داخلہ لینے گیا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ تو یہ دونوں میرے پہلے طب کے استاذ ہیں، تو ان دونوں نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اپنے حکیم صاحب، میرے حکیم صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی حکیم ہیں، وہ جدی پشتی حکیم ہیں ماشاءاللہ، جو میرے استاد گرامی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس ایسا مریض آئے جس کی بیماری آخری سٹیج پر ہو، جسم میں کوئی بھی بیماری ہے، مثلا جگر ہے، اتنا وہ خراب ہو گیا ہے کہ بس وہ آخری مرحل میں ہے، کوئی بیماری ہے ایسی ہے کہ یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری مرگ موت ہے، اور یہ بیماری کی وجہ سے اس بندے نے فوت ہونا ہے، اور اس کے آخری ایام ہے۔ زندگی موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بس اوقات یقین کریں ایسے مریض ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان ہیں چند دنوں کے، لیکن سالوں سال وہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جتنا بھی بیمار ہو جائے، اچانک اللہ ایسے شفا دیتے ہیں، ساری بیماری جان چھوڑ جاتی ہے۔ اور بے شمار ایسے افراد ہوتے ہیں بالکل صحت مند ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کہتے ہیں جناب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہم نے فلاں چیز کھائی، فلاں باتیں کی، صبح اعلان ہو گیا جی فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ تو حیران ہوتے ہیں کہ رات تو ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیا ہو گیا اس کو رات؟ یہ اصل میں موت ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے استاد جی دنیا داری کے اعتبار سے مجھے فرما رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا بیمار آ جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بیماری جو ہے نا یہ آخری سٹیج پر ہے، تو وہ کہتے تھے اس کو آپ دوائی نہ دیں، اس کو آپ کہیں کہ آپ ہسپتال میں جائیں، وہاں جا کر علاج کریں، کیونکہ آپ نے اس کو دوائی دی، وہ دوائی آپ سے لے کر جائیں گے، کھائیں گے، اس کا موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ کہیں گے لو جی فلاں حکیم صاحب سے ہم نے دوائی لی ہے، ان کی دوائی کی وجہ سے یہ ہمارا بندہ مر گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مر تو وہ اپنی آئی پر ہے، اپنی تقدیر پر ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، موت کا وقت ہو چکا ہے اور وہ فوت ہوا ہے، لیکن نام آپ کے لگ جائے گا۔ اس بات پر میں نے بہت زیادہ غور کیا۔ استاذ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ایسی نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، لیکن میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اگر میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ بیمار ہے بہت زیادہ، میں اس کو دوائی نہیں دیتا، میں اس کو اس ذہن سے کہ یار اگر اس کو موت آ گئی تو یہ میرے نام لگے گی، کہیں گے کہ حکیم صاحب کی دوائی سے یہ مر گیا ہے۔ میں نے تو دوائی اس لیے دینی کہ اللہ اس کو شفا دے۔ یقین کریں کہ میں نے اپنے استاذ کی بات کو سوچا اور میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو جس کو بھی دوائی دیتے ہیں شفا کے لیے دیتے ہیں، موت تو اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ یقین کریں میرے پاس بے شمار پاکستان میں بھی ایسے، سعودی عرب میں بھی ایسے، میرے پاس ایسے یعنی مریض آ جاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیماری جو ہے نا آخری سٹیج میں ہے، تو میں ان مریض کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں، میں دوائی دوں گا، آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں مریض سے کوئی ایسی شک والی بات نہیں کرتا، میں مریض سے 5-4 منٹ ایسی باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو بشارت، خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس اس طرح سے پیدا کر دیتا ہوں کہ مجھ سے ابھی دوائی لی نہیں، میری باتوں سے مریض سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ یہ میرا مزاج ہے۔ اور
کئی ایسے مریض کہتے ہیں کہ جناب فلاں حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا بس آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، آپ چند دنوں کے مہمان ہیں فلاں۔ میں نے کہا مہمان کون ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ آپ کو کتنی زندگی دے گا۔ میں حوصلہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دوائی ہے الحمدللہ، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اللہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ ان کے جو وارث ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک مرد یا ایک اور جو کہ اچھا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو میں سائڈ کر کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں بیماری ان کی بہت زیادہ یعنی اثر کر گئی ہے، جسم کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کا نام لے کر اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کا فیصلہ آ جائے تو میرے نام نہیں لگانا۔ میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اللہ سے رحمت کا امیدوار بن کے میں نے آپ کو دوائی دے دی ہے، اگر زندگی موت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو میرے نام آپ نے نہیں لگانا۔ تو یقین کریں اس کا جو وارث ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری آخری سٹیج پر ہے لیکن پھر بھی آپ دوائی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں 25 سال سے میں طبی علاج کر رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے، کوئی ایک مریض ایسا نہیں جو مجھ سے دوائی لے کر گیا ہو اور اس کی آخری سٹیج ہو، میری دوائی کھانے کے بعد اس کو موت آ گئی، کیونکہ میں دل سے مخلص ہوں، میں علاج کرتا ہوں شفا کے لیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی کو ہمیں کیا پتہ اس کی کتنی زندگی، آنے والا پتہ نہیں کتنا آپ کا نام سن کر آیا اور آپ سمجھتے ہیں یہ بیماری اس کی آخری سٹیج پر ہے تو اس کو کہیں بھی میرے پاس کوئی علاج نہیں، پھر تو ہم یعنی دعویٰ ہمارا کیا ہے، اللہ شفا دیتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت میں نے اپنے استاد سے سنی لیکن اس پر میں نے عمل نہیں کیا، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ آ جائے، بیماری کتنی اخیر تک کیوں نہ پہنچ جائے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دعا دیں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اندر سے مخلص ہیں، اللہ ذوالجلال وہ مریض کبھی آپ کے ذمے نہیں لگائیں گے، اللہ آسمان پر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں طبیہ کالج میں داخلہ لینے گیا نا، تو الحمدللہ میری اس وقت تعلیم جو ہے نا، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی میری تعلیم تھی، اس کے بعد میں نے طب میں داخلہ لیا۔ تو جب میں یعنی داخل ہونے کے لیے گیا تو میرے جو پروفیسر ہیں حافظ محمد یونس صاحب، یعنی پاکستان طبیہ کالج فیصل آباد، اور یہ سارا کورس نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد کی طرف سے ہوتا ہے، تو میری ان سے مجلس ہوئی، حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس دینی علوم بھی تھا اور طبی بھی تھا، بہت مستند حکیم اور پروفیسر اور پرنسپل تھے کالج کے، مالک بھی تھے۔ تو میرے ساتھ جب مجلس ہوئی تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب اللہ نے آپ کو علوم شریعت سے نوازا ہے، آپ دین اسلام کی ساری باتیں جانتے ہیں، اور دین کے اندر طب نبوی اور طب اسلامی موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں ابواب ہیں طب کے، وہ بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ بس ایک میری بات یاد رکھنا، آپ کے پاس بہت بڑے مریض آئیں گے تو آپ نے ان کو دوائی دینے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے اور اس کو میرے پاس تو نے بھیجا ہے، اللہ میں اس کو دوائی دینے لگا ہوں، اس کو دعا یا دوائی دینے لگا ہوں، یا اللہ تو اس کو شفا دے دے، اللہ شفا اس کو تو نے دینی ہے اور عزت مجھے مل جانی ہے۔ یہ جا کر کہیں گے یہ فلاں حکیم کی دوائی بڑی کامیاب ہے، شفا تو تیری ذات نے دینی ہے۔ اور یقین کریں کہ وہ پہلا دن، اور آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 25 سال کے قریب ہو گئے ہیں الحمدللہ، میرے استاذ کی وہ پہلے دن والی بات مجھے یاد ہے، جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ شفا تو نے دینی ہے، مجھے تو نے ذریعہ بنایا دوائی دینے کا، اور میں دوائی بھی وہی دے رہا ہوں جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے مطابق۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بے شمار مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں، الحمدللہ میرے پاس کئی روحانی مریض آتے ہیں، کیونکہ روحانی علاج بھی 25 سال سے کر رہا ہوں، جسمانی بھی کر رہا ہوں، لوگوں کے جنات جادو اس کا بھی علاج کر رہا ہوں۔ آخری میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک مریض آیا اور اس کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اس کی 7 بیٹیاں تھیں، تو کسی نے مذاق سے کہہ دیا، کیونکہ ان کی جو بڑی بیٹی تھی نا اس کا علاج لینے کے لیے میرے پاس آئے، تو کسی نے مذاق سے کہا کہ اس کی ماں کا بھی علاج کر دیں۔ ہماری یہ عادت ہے ہمارے سامنے کوئی بات کرے تو ہم اس کو مذاق نہیں سمجھتے، چاہے وہ اگلا مذاق ہی کرے، کیونکہ ہم نے تو بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی نہیں یہ مذاق کر رہا ہے بس ایسے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس کی 7 بیٹی ہیں، اس کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ اس کا علاج کریں۔ تو پھر یقین کریں میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہتی ہے اگر میرا علاج کرنا ہے تو پھر میرے میاں بھی کمزور ہیں، پہلے میرے میاں کا علاج کیا جائے،
وہ صحت مند ہوں تو اس کے بعد میرا بھی علاج کریں۔ میں نے الحمدللہ دونوں کا علاج کیا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا چاند جیسا خوبصورت۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اپنے گھر کے کپڑے نہیں پہنائے، نعوذ باللہ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کہنا کہ ہمارے گھر میں امام حسین کا منگتا آیا ہے تو اس کو کپڑے دیں، لوگوں سے کپڑے لے کر اس کو پہنائے۔ تو پھر مجھے انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، کس لیے کہ قاری صاحب کو بتائیں گے وہ کہیں گے مٹھائی کھلائیں یا کوئی مطالبہ کریں گے۔ بھائی ہم نے تو نہیں بیٹا دیا، بیٹا تو اللہ نے دیا ہے، ہم کیا مانگیں؟ ہم نے جو دوائی دی تھی اس کے پیسے لیے ہیں، ہم نے اپنی فیس لی ہے، ہم آپ سے کیوں مانگیں؟ یہ بیٹا آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اللہ کے نام پر دیں جو دینا ہے۔ اخیر ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا مبارک ہو۔ میں نے کیا کہتا ہے فلاں کا آپ نے علاج کیا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچانک ہی میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، اس کا والد آگے سامنے آ گیا تو کہتا ہے قاری صاحب مبارک ہو، میں آؤں گا رات۔ میرا کیا بات ہے؟ اب اس کو یہ شک پڑ گیا کہ حکیم صاحب کو پتہ چل گیا تو ہم نے بتایا نہیں۔ رات آیا، مٹھائی کا ڈبہ 1 کلو کا لے کر آ گیا، قاری صاحب یہ مٹھائی ہے آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے وہ ڈبہ اسی وقت کھولا، میرے پاس جتنے مریض میرے دواخانے میں بیٹھے تھے میں نے سب کو کہا کھاؤ۔ کہنے لگا قاری صاحب یہ آپ کے بچوں کے لیے۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے بچے مٹھائی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، جو میں کماتا ہوں اس سے لے کر اپنے بچوں کو دیتا ہوں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب کو میں نے مٹھائی تقسیم کر دی۔ میں نے کہا ان کو اللہ نے بچا دیا۔ اور پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا رہے ہیں کہ اس کا یہ منگتا ہے، ہم سب اللہ کے منگتے ہیں۔ اب یقین کریں میرے پاس پوری دنیا سے لوگ خواتین و حضرات کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں یا اولاد نورینہ کے لیے آپ سے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو میں سب سے پہلے وعدہ لیتا ہوں کہ میں علاج تب کروں گا اللہ آپ کو بیٹی دے بیٹا دے تو آپ نے سب کو کہنا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم جو دوائی دیتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جتنی جڑی بوٹیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہمیں اللہ نے صرف علم دیا ہے، جتنا دیا ہے اتنا ہے، جو نہیں دیا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں نے آپ کا علاج کر دیا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، بس ایک حکیم صاحب ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے اللہ سے دعا بھی کی ہے اور دوائی بھی دی ہے، باقی شفا اللہ نے دیا ہے۔ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے، کئی ایسے ہمارے پاس مریض ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر پیسہ لٹاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اللہ بچہ دے، قیمتی سے قیمتی دوائی کھلا دیتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارا زور لگتا ہے، ہم زور لگاتے ہیں کہ اس کو ہو جائے، اللہ کہتے ہیں تم زور لگاؤ میں نہیں دیتا۔ یقین کریں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم اس کو بس چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کو سستا سا نسخہ دے دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، ایک واقعہ، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن ایک واقعہ آپ سے کروں۔ ایک بندہ تو اس کی اولاد جو ہے نہیں تھی، شادی کی اولاد نہیں تھی، تو وہ اپنی بیگم کو کسی بہانے کہتا تیار ہو جائے جانا ہے، تو اس کو سیدھا لاہور میں جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یعنی مزار ہے نا وہاں لے کر کہنے لگا یہاں پر منت مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے، میں یہاں پر بکرا ذبح کروں گی، یہاں ایک دیگ چاولوں کی۔ اس نے کہا میں اہل توحید ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے یہ یقین ہے اگر میرا اللہ چاہے گا تو اولاد ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ قبر ہے، قبر پر نظر و نیاز حرام ہے، شرک ہے، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے رکھنا ہے تو آپ کی مرضی، چھوڑنا ہے تو مجھے طلاق دے دیں۔ یہ قبر ہے، یہ مزار ہے، یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی مجبوراً اس کو واپس گھر لے آیا۔ سال کے بعد اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے۔ غور فرمائیں، جب 2 بیٹے دیے اس نے کہا میرے میاں کو بلاؤ۔ اس کا میاں آ گیا، اس نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا اللہ دیتا ہے، اگر میں ادھر اپنی زبان سے کوئی ایسی حرکت کر دیتی کہ میں یہاں نظر و نیاز بکرا چھترا یا کوئی میں ذبح کروں گی دوں گی تو آپ نے کہنا تھا دیکھیں اس بزرگ نے دیا ہے۔ آپ پوری زندگی کے لیے مشرک بن جاتے، مجھے بھی مشرک بنا دیتے، لیکن جب میں نے انکار کر دیا، اللہ ذوالجلال آسمان پر دیکھ رہا تھا میری اس بات کو، اللہ نے رحمت کے ساتھ سال کے بعد 2 بیٹے دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بیٹے اور بیٹیاں صرف اللہ ذوالجلال کی ذات جانتی ہے۔ پوری دنیا میں طبی روحانی کسی قسم کا اولاد نرینہ کا علاج کرنے کے لیے پوری دنیا سے آن لائن میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، اپنا نام، اپنا ملک کا نام، اپنی بیماری، اپنی عمر لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا علاج کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ روحانی جسمانی جو امراض ہیں ان کا بھی دعا کروں گا، اللہ وہ بھی آپ کو شفا سے اللہ تعالیٰ بدل دیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، طبیب روحانی و جسمانی پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔